اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، گویا تصدیق کے طور پر جو پہلے کلپوں کے اندر بات کہی گئی تھی، بالکل قرآن کے اس آیت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ دین اسلام اس پوری زمین کے اوپر غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اس آیت کے اندر مالک فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اس کو عام طور پر میں کہتا ہوں چاہے مشرکوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں پھر بھی یہ ہو کے رہنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان جو ہے یہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری چیز ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایمان کی سمجھ آئی ہے، ایمان خالص کی سمجھ آئی ہے، توحید خالص۔ چونکہ ایماندار تو بے شمار ہیں اور دعوے بھی کرتے ہیں منوں اور ٹنوں جتنے، لیکن کفر پہ طاغوت نہیں کرتے۔ اور یہ جو طاغوت کا لفظ ہم نے اسی جماعت میں آ کے سیکھا کہ یہ طاغوت کا کفر کرنا ہے، طاغوت کا کفر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی توفیق عطا فرمائی طاغوت کا کفر کرنے کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منظر دکھائے ہمیں، طاغوت بنتے دکھایا تاکہ پوری طرح مومنوں تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ طاغوت ہوتا کیا ہے اور اس کا کفر کرنا کیوں لازمی ہے۔ یقین کریں جب ہم نے طاغوت بنتے دیکھے، اور میں نے شروع میں ایک دفعہ بات کہی تھی جب ان لوگوں سے کچھ باتیں چل رہی تھی، جب یہ شرک کی طرف جا رہے تھے، چلے گئے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ دیکھو یہ جماعت کے اندر یہ شرک نہ لاؤ اور یہ طاغوتوں کی حمایت نہ کرو، یہ تمہیں بات لے ڈوبے گی، آخر ایک دن تم خود طاغوت بن جاؤ گے۔ تو یہ بات قاری خلیل الرحمن نے، اس کے کچھ مریدوں نے بڑی زیادہ ناگوار ان کے اوپر گزری۔ میں کہا میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ طاغوت کا کفر کرنا اور اس پر ڈٹ جانا اور اس پر یلغار کرنا اور اس پر چڑھائی کرنا اور اس پر اٹیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اٹیک از دی بیسٹ ڈیفینس کہا جاتا ہے کہ یہ جو چڑھائی ہوتی ہے نا، حملہ ہوتا ہے نا، یہ بہترین دفاع ہے۔ یہ صرف اپنا دفاع ہی نہیں کرتے رہنا، اٹیک کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر و شرک کے اوپر، ان طاغوتوں کے اوپر اٹیک کیا تھا، تب وہ اللہ کا بندہ بچا ہے اور قائم رہا ہے اس موقف کے اوپر، ایمان کے اوپر، عقیدے کے اوپر۔ اور محمد نعیف کی جو بربادی آئی ہے، اس نے اٹیک کرنا چھوڑ دیا تھا، پہلے کفر و شرک کے اوپر اٹیک کرنا چھوڑا۔ بعض یہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کی طرح، میں حیران رہ گیا اس کے یہ الفاظ سن کے، کہ 2015 کے اندر یا 16 کے اندر ناظمین کا اجتماع تھا جس نے اختتامی کلمات کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح تبلیغ کرو۔ تو میں حالانکہ بحرین میں تھا، وہ پورا پروگرام جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو سنا، ظاہر بات بڑے شوق سے ہم سنتے تھے۔ ایک چیز عبداللہ عمر دورانی کی تقریر بھی سنی، اس کے اندر ایک دو باتیں اس نے کہی، میں نے پرسنل میں اس کو فون کر کے بھی بتایا، میں کہا اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، یہ ایمان کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، اس پر فوکس کرو، دوسرے اعمال کے اوپر ابھی نہ بیچ میں ایسی چیزیں اچھالو جس سے، ہاں ویسے تربیت ہوتی رہتی ہے لیکن ایک مرکزی پروگرام ناظمین کا جب پروگرام ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو ایمان عقیدے کی وہ بنیادی بات ضرور بتاؤ، اس پر زور دو تاکہ یہ جائیں اور اس ایمان عقیدے کو پھیلائیں پوری اپنی بستیوں کے اندر، علاقوں کے اندر۔ تو اس وقت جب محمد حنیف نے اختتامی کلمات میں یہ بات کہی تو میں بہت زیادہ حیران ہوا، مجھے بڑی عجیب سی بات، کیونکہ ہمارے پورے مزاج کے خلاف ہے یہ چیز، کیونکہ شروع سے ہم یہ بات سمجھتے رہے کہ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے، اور صحابہ اکرام نے جس طرح اس کو اختیار کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو ایک جماعت تیار کی ہے اور اللہ نے اس کی تصدیق کی گواہی دی کہ
نبی کی پیروی کرو اس طرح جس طرح یہ کر رہے ہیں. صحابہ کی طرف اشارہ کیا پیروی کے لیے کہ پیروی اس طرح کرو، نقش قدم پر اس طرح چلو نبی کے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا قرآن میں کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے مومنوں بہترین نمونہ ہے. کسی اور صحابی کا نام لے کے نہیں کہا گیا. اور صحابی کے بارے میں کیا کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، یعنی جس طرح صحابہ کرام نقش قدم پر چلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس طرح تم ایمان لاؤ اور اس طرح چلو. اس لیے ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقوش قدم، یعنی جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے تھے، جس طرح صحابہ اکرام نے پیروی کی تھی، اس طرح. باقی دنیا والے اس چیز کو نہ مانیں یا اس سے اختلاف کریں یا یہ اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھیں یا ذہنی مروبیت ہو ان کے اوپر، تو ان کا معاملہ ان کا امین کی وجہ سے اپنی آخرت کیوں برباد کریں. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے نہ صرف طاغوت بنتے دکھایا، صرف ایک نہیں. ہم تو سمجھتے تھے صرف ایک ہی، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے اور بھی ہیں. وہ بھی اب پر توڑ رہے ہیں، طاغوت بننے کے ابھی بڑے انہوں نے مراحل طے کیے ہیں اور بالکل ابھی آخری سٹیج پر ہیں. کچھ تو قدم رکھ چکے اندر طاغوتی کے اندر اور کچھ پیچھے پر تول رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منظر دکھایا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے یہ طاغوت بنتا ہے، فرقہ کس طرح بنتا ہے. یہ محمد حنیف کا فرقہ، لنڈی والا فرقہ، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا. کس طرح علیحدہ ہوتے ہیں، کس طرح اپنے نفس کی بات مانتے ہیں اور بھی اجتماعیت کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. یہ ہم نے سرفراز اور یعقوب علی اور ان لوگوں کو جماعت سے ہٹتے دیکھا. تو یہ یعنی بغاوت کیا ہوتی ہے، باغی کون ہوتے ہیں، پھر باغیوں کے آگے باغی کون ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ فرقے بن رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو، دوسروں کو پہلے تانا دیتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اور دوسرے ان کو کرتے. ان کی وجہ سے یہ ساری یہ جو بےزتی ہو رہی ہے، یقین کیجئے آگے پیچھے یہ کہ تم بھی آپ فرقے بن گئے ہو، یہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سارے اس کے جو ہے نا یہ ذمہ دار ہیں. تو اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، چند دنوں کو چند سانسیں کیا جائے گا، واپس آ جاؤ اپنی ایمان خالص کے اوپر. جماعت موجود ہے، جماعت تو ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹی ہے، ایک لمحے کے کونے کے برابر بھی اس موقف سے جو توحید کی دعوت اٹھی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی ہم لوگ نہیں ہٹے ہیں الحمدللہ. بلکہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر نیا واقعہ ہماری تربیت کا سامان ہوتا ہے مالک کی طرف سے. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ، چند دنوں کی بات ہے. اور اگر اسی شرک کے اوپر یا ارتداد کے اوپر یا بغاوت کے اوپر تمہاری موت آ گئی تو یاد رکھنا، اگر عقیدہ صحیح بھی ہے تب بھی بغاوت کا جھنڈا پیٹھ کے اوپر لگایا جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کیا ہے. جب لوگوں نے مدینے میں کچھ یزید رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت توڑنے کے لیے کچھ ارادہ کیا تو انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے جتنے رشتہ دار تھے یا اور غلام وغیرہ سب، ان کو کہا دیکھو ہم نے جو وہاں اطاعت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ایمان اور عقیدے کے تقاضے اس کے مطابق بیعت کی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اول الامر منکم جو تمہارے اندر سے امیر بنائے جائیں، ناظم بنائے جائیں، حاکم بنائے جائیں، ان کی اطاعت کرنی ہے. تو اختلاف نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ ان کے اندر کوئی شرک اور کفر دیکھو، شرک اور کفر دیکھو پھر تو لازمی اختلاف کرنا ہے. اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو تو آپ کو بالکل حل مل جائے گا. قیامت تک کے لیے حکم ہے. تو اس پر محمد حنیف نے عمل نہیں کیا ہے، اس نے اپنی چلائی ہے، تمہارا کیا برباد ہوا ہے. اور پھر دوسرے لوگ بھی اب اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا، اندازہ لگائیے. عقل حیران ہے کہ اتنا بڑا بھی کوئی انسان جھوٹ بول سکتا ہے. کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ ہی نہیں ہے، ایڈٹ کر کے خود بنا لی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ہے ہی نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑا جھوٹ بولنے والا بھی سامنے آ گیا. کتنی واضح ڈاکٹر صاحب کا کلپ میں نے ڈالا ہے، ابھی بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. سارے لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے، مان رہے ہیں، سن رہے ہیں. لیکن علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہی کو نہیں کہ گنبد بھی جائے گا، جہاں بدھ جائیں گے، مورتیاں جائیں گی، تصویریں جائیں گی جتنی یہ پوجی جا رہی ہیں. پیر صاحب کے یہ عبد القادر جیلانی کی تصویریں، وہ تو خیر خود بھی جائے گا محی الدین چشتی کے ساتھ اور علی جویری ابن عربی کے ساتھ، چونکہ تو خود کفر و شرک کرتے رہے. ان کی جو تصویریں اور فریم لوگوں نے گھروں میں سجائی، یہ بھی وہاں آگ کے اندر جب جلیں گے تو ان کے پیچھے چلنے والے مریدوں کی آگ کے اندر، سینے کے اندر اور ہوک اٹھے گی. اور ان کے گنبد اور ان کی یہ جتنے آستانے، درگاہیں، با نکروڑا، با سبحان اور کلیاں علی سرکار، بری امام، میاں تھب اور دمڑیاں علی سرکار کا مزار، امام بری کا، علی جویری کا باٹی والا، سیون شریف
اور عبداللہ شاہ غازی کا مزار، یہ سارے کے سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کالی دیوی اور نیلی دیوی اور پیلی دیوی، سارے کے سارے جتنے یہ ہندوؤں کے مندر ہیں، ان کے مزار ہیں یہ، اور ان کے جتنے بت ہیں، مورتیاں ہیں، چاہے یہ رام مندر کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی، چاہے یہ یہاں گلف کے اندر، اندازہ لگائے مسلمانوں نے ان کو مندر بنا کے دیا ہے یو اے ای کے اندر، اور اندر سارے بت رکھے ہیں، مورتیاں رکھی ہیں، سب ہر دین جتنا ان کے ہیں سب کو مکس کھچڑی بنا دی یہاں، اور یہ سمجھ رہے ہیں بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ سارے مندر وہاں آگ کے اندر جلیں گے، اور ان کو افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، ان کو جلن ہوگی، کیا کرتے رہے ہیں، پیدا کس لیے کیے گئے تھے اور کرتے کیا رہے ہیں۔ یہ ذہنی اذیت کا پورا پروگرام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر، جہلیت کے اس ماحول کے اندر کے جہل اور علامہ بنے ہوئے ہیں، اور مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے، اور اس طرح دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ اور بات، کہ لوگوں کی آنکھیں نہ کھولیں۔ ان کثیروں من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ مالک نے فرمایا اکثریت ہے ان کی، احبار کی، ان علماؤں کی، ان مفتیوں کی، پیروں کی، ان مولویوں کی، لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا کس طرح یہ مال کھاتے رہے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کچھ روکنے میں کامیاب نہیں تو تھوڑا راستہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے مجرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرماؤ۔ میرے بھائیو، یہ بھی ہم نے کلپ بھی لائے ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 کلپ اوپر آئے ہیں، اور ایک وہ جو ہے نا یہ آئی ڈی بھی یعنی آئی ہے یہ پوسٹ، اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا ایک پیغام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے اپنے ساتھیوں کو کہ میرے ساتھیوں دیکھنا ایمان کی یہ شمع بجھنے نہ پائے، آئے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن سے بڑی امیدیں بھی تھی، لیکن جب تھوڑا سا جو ہے نا مخالفتیں ہوئیں، اور تھوڑا سا جو قانون حرکت میں آیا، اور تھوڑے پرچے کٹے، تو اس کے بعد انہوں نے راستہ ٹیڑھا کرنے کی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ یہی کچھ ہوا ہے۔ اللہ کے بندو جم جاؤ اس کے اوپر، باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، یقین کرو، صرف جم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں رکھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ مالک فرماتا ہے جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت، پھر جم گئے، پھر واسطے وسیلے نہیں ہیں، پھر رکوع اور سجدے نہیں ہیں کسی اور کو، پھر گمبد کی پوجا نہیں ہے، نہ کوئی گمبد کا احترام ہے کسی بھی گمبد کا، نیلا ہو، پیلا ہو، ہرا ہو، سرخ ہو، پہلے سفید گمبد ہوتے تھے، یہ ہوں جس رنگ کا بھی آئے گا گمبد، جس رنگ کا بھی ہمارے سامنے آئے گا، وہ ٹھوکر پر ہے، اس کو بالکل جس طرح بتوں کو گرایا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ان سارے گمبدوں کو توڑا جائے گا جب اسلامی انقلاب آئے گا، اسلامی حکومت آئے گی، اللہ کے بندے آئیں گے، سب کچھ ہونے والا ہے، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اور یہ آیت جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے گواہی کے طور پر کہ یہ دین غالب ہونا ہے، تمام دینوں کے اوپر غالب ہونا ہے، ابھی تو ہونا ہے، کوئی دین ایسا نہیں جس کے اندر نہ آ جائے۔ اور پھر مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے 7 سال ایسے گزریں گے زمین کے اوپر ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، ایک دیوبندی، ایک بریلوی، ایک یہودی، ایک عیسائی، سکھ، ہندو، قادیانی، شیعہ، صوفی، قادری، چشتی، نقشبندی، ایک بھی نہیں ہوگا اس زمین کے اوپر جمہوریت کا پرستار اور تعویذ گنڈے والا اور پیری مریدی والا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ساری زمین 7 سال کے لیے مومنوں سے بھر جائے گی، اور آپس میں کوئی بغض نہیں ہوگا، ذرا برابر کینہ نہیں ہوگا، آئے تو کھانے کو دوڑتے ہیں، کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اس طرح جس طرح باولے کتے کی طرح مومنوں کی طرف دوڑتے ہیں، اندازہ لگائیے، ایمانداروں کی طرف۔ لیکن وہ دور آ جائے گا، ایسے مومن آپس میں محبت کریں گے کہ 7 سال جنت کا نقشہ مالک دنیا میں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے مالک، اور ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا پیدا کرے۔ رحماء بینہم اشد علی الکفار، اشد علی الکفار۔ یہ مومن جو ہوتے ہیں کافروں پر سخت ہوتے ہیں، آپس میں نرم ہوتے ہیں، پیار محبت ہو، ہلکا یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم، یعنی دوستوں کے اندر آپس میں مومنوں کے اندر بیٹھے ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ وہ مار کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن، جب حق و باطل کا معاملہ ہو، کفر و شرک والے سامنے آ جائیں، تو پھر چاہے بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، جب جنگ کے اندر آ جائیں، اس طرح سامنے کھڑے ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد مومن کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان، صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں۔ عبد الرحمن نے ایک دفعہ کہا ابو بکر صدیق کو، جب وہ بعد میں ایمان لے آئے، کہتے ہیں بابا جنگ بدر میں ایک دفعہ میں نے آپ کو دیکھا، میری تلوار کی رینج میں تھے، اور میں نے کہا باپ کو کیا مارنا، ان کا بیٹا یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، اللہ کی قسم ایک دفعہ تیرے اوپر میری نظر پڑ جاتی، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ جب تک یہ ایمان
ہمارے اندر نہیں آئے گا، کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ یقین کیجیے، اللہ سے توفیق مانگو میرے بھائیو، ایمان مانگو اللہ سے، ان کو ملتا ہے جو مانگتے ہیں، استقامت ان کو ملتی ہے جو رو رو کے استقامت مانگتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کا احسان مانتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو بڑا میں نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا دیا، اور اللہ سے پوری امید بھی ہے کہ مالک قائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھائے گا۔ مالک چاہے تو اس دنیا میں ہمیں وہ منظر دکھا سکتا ہے، یقین کیجیے کہ پوری طرح اسلام غالب آ جائے گا، کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ اگلی نسلیں دیکھیں گی یہ ہو کے رہنا ہے۔